بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اور مزید اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج میں آپ کو اپنے عمرے کے سفر کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گی۔ یہ میرا زندگی کا پہلا عمرہ ہے۔ ویسے تو ہر مسلمان کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں، خانہ کعبہ دیکھیں، اس کو چومیں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری نصیب ہو۔ اسی طرح میری بھی یہ خواہش بچپن سے ہی تھی اور بچپن ہی سے تمنا تھی کہ میں جلد سے جلد خانہ کعبہ دیکھ لوں، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سال یعنی 2023 25 دسمبر کو اس مبارک سفر کے لیے چنا اور میں اس سرزمین تک جا پہنچی جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، خانہ کعبہ ہے وہاں پہ۔ اب میں کچھ آپ کو عمرے کی پیکنگ کے حوالے سے بتاتی ہوں کہ دسمبر کا مہینہ میرے لیے بہت مصروف تھا۔ ایک تو اچانک عمرے کی بکنگ ہوئی اور میری مصروفیت میں اضافہ ہو گیا، اور پھر یہ مہینہ تمام ضرورتوں کی چیزیں جمع کرنے میں بہت مصروف گزرا، کیونکہ آپ اتنی دور جاتے ہیں تو آپ کو تمام اپنی ضرورت کی چیزیں لے کے جانی چاہیے، اور پھر ضرورت کی تمام چیزیں جن کی ضرورت وہاں پڑ سکتی تھی وہ میں نے انتظام کی جلدی، جیسا کہ 3 سے 4 سوٹ، ایک سویٹر، شال، عبایا، چپلیں، تولیہ وغیرہ، شیمپو، سوپ اور جو وہاں پہ چیزیں ضرورت پڑ سکتی تھیں وہ رکھیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے کھانا وغیرہ بھی پیک کروایا تھا۔ اگر آپ لوگ بھی چاہیں تو کھانا پاؤچ اس کی صورت میں لے جا سکتے ہیں، ورنہ وہاں سے بھی کھانا مل جاتا ہے ایزیلی۔ پاکستانی ہوٹلز اویلیبل ہیں وہاں پہ کھانا مل جاتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میں کھانا پکا کے لے کے گئی تھی، اور میرے ساتھ میری ہسبینڈ تھے اور میری ساس تھیں، اور وہ ہم لوگ کے ساتھ ہی، ایسی بات ہے وہ بزرگ ہیں، ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا تھا۔ پھر ہم کراچی سے جدہ کے لیے روانہ ہوئے بذریعہ ہوائی جہاز۔ ہوائی جہاز میں مجھے بیٹھتے ہوئے ذرا ڈر لگتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے کے دعائیں پڑھ کے میں اس میں سوار ہوئی۔ پھر میں نے سوچا کہ اس سفر پہ جا رہی ہوں، اگر موت بھی آ جائے تو کوئی بات نہیں۔ پھر ہم تقریباً 6 گھنٹے بعد جدہ پہنچ گئے، لیکن اس سے پہلے جہاز میں ہی ایک مقام آتا ہے جہاں آپ کو نیت کرنی ہوتی ہے، اس کو میقات کہتے ہیں۔ یہ سب معلومات تمام ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ پہلی دفعہ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم بس میں بیٹھ کے تقریباً 2 گھنٹے کا سفر کر کے اس شہر میں پہنچ گئے جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا وہ۔ ہم لوگ تقریباً رات کے 10 بجے پہنچے ہوں گے، اور کراچی سے صبح 1 بجے کی فلائٹ تھی ہماری، تو اس وجہ سے ہم بہت تھک گئے تھے۔ ہوٹل میں روم وغیرہ لینے کے بعد ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور تھوڑا آرام کر کے عمرے کے لیے نکل پڑے۔ اب ہم جب حرم پہنچے تو ہم اس شوق میں تھے کہ بس جلدی سے خانہ کعبہ دیکھ لیں اور ہم عمرہ ادا کر لیں، تو ہم نے کوئی گیٹ نمبر کی نشانی نہیں لگائی۔ یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ ضروری ہے، اسی وجہ سے ہم کو بہت پریشانی اٹھانی پڑی، ہمیں واپسی کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ خیر وہ وقت مشکل تھا، پھر الحمدللہ پھر ہم ہوٹل پہنچ ہی گئے۔ اب خانہ کعبہ کو جب ہم نے پہلی نظر میں دیکھا تو ہمارے بے اختیار آنسو آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے گھر بلایا، بہت ساری دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے جو گناہ ہو گئے ہوں۔ اب ہم لوگوں کو عمرہ کرنا تھا، پھر میری ساس جو ہے وہ ویل چیئر پہ تھیں، تو اس وجہ سے ہم نے پہلا عمرہ اوپر سے کیا۔ اوپر سے یہ ہے کہ آپ کو خانہ کعبہ ڈائریکٹ نظر نہیں آتا، بس اس کی چھت وغیرہ نظر آتی ہے، تو اس وجہ سے پھر ہم وہاں انٹر ہو گئے۔ آپ کو اوپر سے جانے کے لیے آپ کو گرین لائٹس وہاں پہ آپ کو نظر آ جائیں گی، گرین کلر کی لائٹس لگائی ہوئی ہیں سعودی گورنمنٹ نے۔ اس کا مطلب یہ، اس کا اشارہ یہ ہے کہ اس جگہ سے حجر اسود کی نشانی شروع ہوتی ہے، یہاں سے آپ کا عمرہ شروع ہوگا۔ پھر وہاں سے ہم نے نیت کر کے حجر اسود کی طرف استلام کریا، اور جو ہے ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی مسجد ہے تو اتنا ہجوم ہے، اور ہر کوئی حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کرنا ضروری ہے۔ خیر ہم نے وہاں سے عمرہ شروع کیا، حجر اسود کا استلام کر کے یعنی چوم کے اس کے طواف شروع کرا۔ ایک چکر ختم ہوگا، اس سے پہلے رکن یمانی یعنی حجر اسود سے پہلے والا کونا جو ہے خانہ کعبہ کا، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی، اس کے بعد سے آپ کو ربنا آتنا فی الدنیا پڑھنی ہے، اور پھر حجر اسود تک استلام دوبارہ کرنا، اور پھر چکر اور طواف کے دوران آپ کو جو بھی دعا یاد ہو وہ پڑھنی ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، لبیک اللہم لبیک، جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں۔
اور اللہ پاک سب کی سنتا ہے، اور وہاں تو ہر دعا پوری ہوتی ہے، اس بات کا یقین ہم سب کو ہے۔ اسی طرح 7 طواف یعنی 7 چکر پورے کر کے آپ مقام ابراہیم تک آئیں گے، اور اس کو بالکل قریب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہاں طواف ہوتا ہے اور تھوڑا بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اس وجہ سے تھوڑا دور آپ مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور دعا مانگیں گے، اور پھر زمزم پئیں گے اور دعا کریں گے، اور پھر صفا پہاڑی کی طرف چل پڑیں گے۔ وہاں سب نشان بنے ہوئے ہیں، ورنہ تو وہ آپ کو خادم مل جائیں گے جو کہ آپ کی رہنمائی کر دیں گے۔ اب صفا پہاڑی پہ آگے آ کے اب نیت کر کے 7 چکر کرنے ہیں، یعنی کہ صفا سے مروہ جائیں اور پھر مروہ سے صفا۔ جب صفا پہ آئیں گے تو کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگیں گے۔ جب یہ 7 چکر مکمل ہو جائیں گے تو مروہ کے مقام پر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد بال کاٹنے ہیں۔ عورتوں کو ایک فولڈ کر کے جیسے بال ہوتے ہیں انگلی کے اتنے کاٹنے ہیں، اور مرد حضرات کو اپنے بال پورے کٹوانے ہیں۔ تو اس طرح آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا الحمدللہ۔ اور پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ جتنے عمرے بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ طواف کریں۔ بیت اللہ کی یہ عبادت آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گی۔ ایک عمرے کے بعد ہم نے دوسرے ہی دن دوسرا ایک اور عمرہ ادا کیا، اور اس طرح ہمارے 2 عمرے ہو گئے الحمدللہ۔ پھر ہم لوگ تیسرے دن زیارت کے لیے گئے۔ ہم لوگوں نے مکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی سے متعلق چیزیں دیکھیں، جیسے غار ثور، غار حرا، منی، مزدلفہ اور عرفات کا میدان وغیرہ دیکھا، اور اس کی ڈیٹیل وغیرہ ہمارے گائیڈ نے بتائی ہمیں۔ پھر اس سے وہاں سے جو ہے کچھ چیزیں ہم نے خریدی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھیں، سرما وغیرہ ہے، اور ایک بسان کا تیل ہوتا ہے، وہ سب ہم نے خریدا۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے جو ہے دوسرے دن پھر ہم دوبارہ ہم مسجد گئے، نماز وغیرہ پڑھی ہم نے، اور پھر ہم لوگ اس کے دوسرے دن ہمارا مدینہ کا سفر تھا۔ ہم لوگوں نے ساری پیکنگ کر کے بس میں بیٹھ گئے، اور 6 گھنٹے کے سفر کے بعد مدینہ پہنچے۔ وہاں ہوٹل میں جا کر تھوڑا ہاتھ منہ دھو کر مسجد نبوی کی طرف چل دیے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے آپ درود پاک پڑھتے رہیں، وہاں جا کے بھی آپ کی آنکھ میں آنسو آ جائیں گے، اور ہرا گنبد دیکھ کر بس آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ پھر عصر اور مغرب پڑھ کر ہوٹل آ گئے تھے ہم۔ 6 دن کا سفر مدینے کا بہت خوبصورت تھا۔ عبادت کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ شاپنگ بھی کی، کھجور وغیرہ بھی وہیں سے لی، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے لینا اچھی بات ہے۔ 2 ریال سے 3 ریال تک کی شاپس آپ کو آرام سے مل جائیں گی۔ آپ اپنے رشتہ دار وغیرہ کے لیے گفٹ وغیرہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے تہجد کی اذان بھی وہاں پہ ہوتی ہے، بہت خوبصورت۔ ہم تہجد کے وقت جاتے تھے اور فجر پڑھ کے آتے تھے۔ وہاں جب ہم ظہر کی نماز کے لیے جاتے تو پھر مغرب یا عشاء پڑھ کے ہی آتے۔ وہاں آپ بیٹھے رہیں، عبادت کرتے رہیں، آپ سب بھی کھو جائیں گے۔ جب مدینہ پہنچیں گے تو مدینہ میں آپ کھو جائیں گے، وہاں کی فضاؤں کو سلام، وہاں کی ہر چیز کو سلام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہاں سے ڈائریکٹ سن رہے ہیں۔ وہاں پہ بہت سارے لوگ کبوتر کو دانہ وغیرہ بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے مختلف چیزیں آپ کر سکتے ہیں، وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، مختلف مسجدیں ہیں وہاں پہ اس طرح کی، وہاں پہ جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اور ہمارا ہوٹل جو تھا وہ قریبی تھا، ہم واکنگ ڈسٹینس پہ ہی تھا۔ وہاں پہ ہم نے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی دیکھا جس میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک مسجد غمامہ بھی تھی جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بنائی تھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے لوگوں نے فرمایا تھا کہ یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے تو آپ نماز پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، تو انہوں نے اس جگہ پہ نماز پڑھی تھی، اور پھر وہاں پہ مسجد تعمیر کر دی گئی۔ اب ہماری خواہش تھی کہ ہم ریاض الجنہ جانے کی، کہ ہم کیا کریں، کس طرح ہم جلد سے جلد ریاض الجنہ پہنچ جائیں۔ ہمارے جو گائیڈر تھے انہوں نے ہمارے مرد حضرات کا نام ایپ میں کروا دیا تھا، کیونکہ اب ایپ کے ذریعے مسجد نبوی میں اندر جو ہے ریاض الجنہ میں جو جانے کی جگہ ہے وہاں پہ ایپ کے ذریعے جاتے ہیں۔ پھر ہم نے بھی اپنا اپلائی کیا ہوا تھا، لیکن ہمارا اگلے دن آ گیا اور ہم نے وہاں جانا تھا۔ میری ساس جو ہے بیچاری پیدل تھیں، بہت رش تھا، بہت زیادہ چیکنگ کے بعد ہم ریاض الجنہ میں پہنچے، اور ہم نے نفل نمازیں پڑھیں اور سلام دعا کری اور بہت ساری دعائیں مانگی۔ آنسو خود بخود گرتے ہیں وہاں جا کے، کیونکہ وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں آپ بس کھو جاتے ہیں۔ وہاں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سلام اور دعا سنتے ہیں، ہمیں اپنے آپ پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ہم یہاں ہیں۔ پھر 6 دن ایسے گزرے اور پھر کہ پتہ ہی نہیں چلا، اور پھر مکہ کی طرف ہماری روانگی کا سفر شروع ہونے والا تھا۔ پھر ہم نے آخری سلام عرض کرنے فجر کی نماز کے بعد ہم آئے اور آئندہ آنے کی دعا کی۔
مکہ واپس جب ہم آنے لگے اور پھر راستے میں ہم نے ایک مدینہ سے واپسی میں ایک جگہ آتی ہے میقات کہلاتی ہے، پھر ہم نے وہاں سے دوبارہ عمرے کی نیت کی، تو پھر اس طرح ہم نے عمرہ ادا کرنے کے لیے نیت کر کے ہم واپس آ گئے اور ہم ہوٹل کی طرف۔ پھر جب حالانکہ طبیعت اس وقت ہماری ٹھیک نہیں تھی، لیکن ہم نے پھر بھی عمرے کی نیت کی، کیونکہ اب عمرہ کرنا ضروری تھا، اور پھر اور اگر ہم عمرہ نہیں کرتے تو پھر دم دینا پڑتا، اس وجہ سے ہم نے عمرہ ادا کیا۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے زیادہ سے زیادہ طواف کیا، اور پھر سارے میں نے نیچے سے ہی کیے، یعنی مطاف میں سے کعبہ شریف کو 2 بار ہاتھ بھی لگایا اور بہت ساری دعائیں کی، اور اس کے علاوہ خانہ کعبہ کی جو ہے اس کو چوما، بہت رو رو کے دعائیں مانگی اللہ سے، اور اس کے بعد ایک ہمارا آخری طواف کا دن جب آیا تو ہم فجر کی نماز پڑھی اور آخری طواف کرنے گئے، اور اس کے بعد بہت ساری دعائیں مانگی، وہ کر کے ہم ہوٹل کی طرف آ گئے، اور پھر ہم نے نماز پڑھنے آئے ظہر کی، اور عصر کی نماز پڑھی ہم نے، اور دوبارہ مسجد الحرم میں۔ اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ ہمیں جلد سے جلد دوبارہ اس سفر پہ لے کر آئے۔ یہ ہمارا سفر اختتام ہونے والا تھا، پھر دل نہیں تھا، وہیں رہ جانے کا دل تھا، اور یہ سوچا تھا کہ اللہ نے ایک بار بلایا ہے تو دوبارہ بھی بلائے گا۔ اب میری خواہش ہے کہ بچوں کے ساتھ اور اپنی والدہ کے ساتھ رمضان میں کروں، دعا ہے کہ اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کروں بہت زیادہ۔ ہم جدہ سے کراچی آ گئے، بس یہ تھا کہ ہمارا سفر عمرے کا ختم ہوا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب اور لائک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بس میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی، جو آپ زیارات کرنے جائیں تو وہاں پہ اچھے سے آپ دیکھیں، نمازیں پڑھیں، اور جو آپ کو چیزیں لگتی ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ طواف پہ آپ جو ہے زور دیں، کیونکہ یہ عبادت آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ کسی بھی مسجد میں آپ چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو یہ عبادت نہیں ملے گی کہ خانہ کعبہ کے گرد کرنا گھومنا آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ خانہ کعبہ کی کس قدر جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہاں پہ ایک کبریائی ہے، کبریائی اللہ تعالیٰ کی ہر وقت نظر آ رہی ہے وہاں پہ۔ اور اس طرح ہم جو ہے ہمارا عمرے کا سفر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ مجھے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں دعا بھی کرتی ہوں کہ آپ سب بھی جائیں۔ میں بہت دعا کر کے آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو جانا چاہتا ہے اس کو اپنے در پہ بلائے، اور تاکہ جو ہے سب مسلمان دیکھیں اللہ تعالیٰ کا گھر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، ان کو پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے۔ اور عمرے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے عمرہ کر لیا اور آپ نے اپنے آپ کو چینج کر لیا ہے، تو اس طرح ہے کہ آپ اب جیسے آپ کی ماں نے آپ کو جنا ہو، تو اور اپنے اندر اچھی باتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں عمرے کے بعد، تاکہ آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کا عمرہ قبول کرے۔ اصل بات عمرہ قبول کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا تو لیا، لیکن آپ نے اگر اپنی چیزیں چینج نہیں کی، اپنے آپ کو چینج نہیں کیا، تو فائدہ نہیں عمرہ کرنے کا۔ عمرے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آپ کو پاک صاف کر کے بھیج رہا ہوں، اب اپنی نئی زندگی میں آپ جا رہے ہیں واپس، تو وہ اس جیسے نہ ہو جائیں جیسے پہلے تھے، اب آپ نیک بن کے جائیں اور نیکی کے کام کریں۔ تو میں بھی کوشش کر رہی ہوں کہ الحمدللہ میں اس راستے پہ رہوں، نیکی کے راستے پہ، ہدایت کے راستے پہ۔ آپ لوگوں سے بھی دعا ہے کہ آپ لوگ بھی جائیں تو واپسی میں آپ لوگ اپنے آپ کو چینج کر کے آئیں۔ جزاک اللہ خیراً۔